آپ اکثر قرآن مجید کی آیات جب آپ کے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں اور اس سے جو اپنا مفہوم انہوں نے سمجھا ہوتا ہے بیان کرتے ہیں، تو اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی بات آئی ہے تو وہ کسی پس منظر میں ہے، اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے، اس کے کوئی الفاظ ہیں، ہمیں جملے کے اندر رہ کر اس کلام کے سیاق و سباق کی روشنی میں یہ متعین کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ آیت کس کو مخاطب کر رہی ہے، اس میں زیر بحث مسئلہ کیا ہے۔ وہ وقتی بھی ہو سکتا ہے، وہ یونیورسل بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تصور جو قرآن مجید کو سمجھنے کے باب میں سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر یہ کام کیا جائے گا قرآن کے ساتھ تو اس کی قرآن مجید کی آیات کی جو یونیورسلٹی ہے، یعنی ایک آفاقیت ہے، عالمگیریت ہے، وہ مجروح ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ قرآن کی ہر آیت پہ غور و فکر کر کے ایک توسیعی مفہوم، ایک ایسا مفہوم جو رہتی دنیا تک ہو اور ہر آدمی سے اس کی زندگی میں متعلق ہو جائے۔ تو اس سے بظاہر نتیجے کے اعتبار سے لگتا ہے کہ قرآن مجید کی بات کو ایک عالمگیر سطح پر آپ پھیلا رہے ہیں، اور دوسری صورت میں جس کو آپ زور دیتے ہیں اس صورت میں وہ مفہوم قید ہو کر، بند ہو کر ایک جگہ پر متعین ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو توسیعی مفہوم ہے اس کے بارے میں کو اپنی رائے دیجیے۔ جی، مثال کے طور پر قرآن مجید مخاطبین کو یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ شرک کیا چیز ایجاد کر لی ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے ایک ہے، وہی تنہا معبود ہے، اس کائنات کا تنہا خالق وہی ہے۔ یہ خطاب قریش سے کیا جا رہا ہے، تو یہ کیسے محدود ہو گیا؟ یعنی ایک ایسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو ذات خداوندی کے بارے میں ہے۔ یہ شیکسپیئر کے ڈرامے کا کوئی کردار بیان کرے، یہ آدم علیہ السلام میں ان کا کوئی بیٹا کھڑا ہو کے بیان کرے، یہ قریش کے سامنے خدا کا پیغمبر بیان کرے، تو یہ محدود کیسے ہو جائے گا؟ اچھا، دوسری بات کو لیجئے، یہ بات کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارے ہاں اختلافات پیدا ہوں گے تو میرے پیغمبر آئیں گے اور وہ آ کر تمہیں یہ بات بتائیں گے۔ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، اس وقت بھی خدا کا ایک پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے۔ تو یہ پیغمبر آئیں گے، یہ پوری تاریخ بیان کر رہا ہے نا قرآن مجید، وقتاً فوقتاً آئے، اس طریقے سے آئے، یہ دعوت انہوں نے پیش کی، سب کی دعوت ایک ہی تھی، ان کو ایک ہی دین دیا گیا۔ اس میں کیا چیز ہے جو محدود ہو گئی؟ کسی مخاطب کو سامنے رکھ کر بات کرنے سے چیزیں محدود نہیں ہوتی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت عالمگیر صداقتیں بیان کر رہے ہیں اور اس کے ذیل میں آپ مخاطب کے لیے کوئی خصوصی بات بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو خصوصی باتیں ہیں وہ ہیں جن کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ ایک مجمع سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں توحید، آپ بیان کر رہے ہیں رسالت، آپ بیان کر رہے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے دوران میں ایک آدمی جو ہے زور زور سے جمائی لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ منہ بند کرو اپنا۔ یہ کیا طریقہ ہے مجلس میں بیٹھنے کا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقتی طور پر پیش آ گئی ہے، درمیان میں آپ نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں نے کبھی نہ قرآن میں جا کر دیکھا ہوتا ہے وہ بات کیسے کرتا ہے، عالمگیر صداقتوں کو کیسے بیان کرتا ہے، وقتی چیزوں کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم لوگ آ جاتے ہو اور آ کر یہ کہتے ہو کہ خلوت میں ملاقات کرنی ہے، تو اب جو شخص بھی خلوت میں ملاقات کی درخواست کرے گا وہ پہلے سے کچھ صدقہ دے کر کسی غریب کی مدد کر کے آئے گا۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ بات تو اس وقت کہی جا رہی ہے نا جب رسول اللہ موجود ہے، جب یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کا سیاق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ حضرات رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر خلوت میں ملاقات کر کے باتوں کے بتنگڑ بناتے ہیں۔ تو ایک واقعہ پیش آ گیا نا، جیسے جمائی کی بات میں نے کی، اس پر تنبیہ بھی کی گئی، پھر اس کے بعد تنبیہ کرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب یہ معاملہ ہم نے ختم کر دیا، جتنی تنبیہ ہونی تھی ہو گئی۔ تو اس کو اس کے سیاقی میں رکھ کر دیکھیں گے یا عالمگیر سطح پر یہ قانون بنا دیں گے جو آدمی کوئی دین کی بات پوچھنا چاہے یا کسی عالم سے ملنا چاہے پہلے صدقہ دے کے آیا کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہی کام کر رہا ہو جو انہوں نے کیا ہے، تو اگر کوئی کہے قیاساً آج ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہم کہہ صدقہ کریں، تو قرآن کی وہ بات آفاقی طور پر پھیلا دی گئی۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ حکم تو اللہ نے دیا تھا، جس مقصد کے لیے ختم ہو گیا، اس سے اگر آپ کو بھی کوئی مزید قانون بنانے کے لیے جذبہ مل گیا ہے تو اسی کے تحت ساری دنیا چل رہی ہے، چلاتے رہیے، لیکن وہ بات تو بہرحال اسی جگہ خاص ہے۔ یہ تو میں جمائی والے آدمی کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو اس وقت تمہیں ٹوکا گیا تھا نا، تو آج کل بھی بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اور استدلال ہوتا ہے، یہ قیاس کا استدلال ہے، تو اس کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اس کو کون روکتا ہے؟ لیکن اصل حکم کس مقصد کے لیے دیا گیا تھا، یا اصل بات کہاں کہی گئی تھی، یا کس موقع پر کہی گئی تھی، یا اس کا پس منظر کیا تھا، اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تو آپ بات کو کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دین میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 90% عالمگیر صداقتیں ہیں، ساری دنیا کے لیے ہیں، لیکن ایسے بعض احکام موجود ہیں
کہ جن احکام کی نوعیت بالکل وقتی تدبیر کی ہے، بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اس کی فہرست بنا کے گنوائے جا سکتے ہیں، اس کو واضح کر دیتا ہے قرآن۔ تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں قرآن محدود ہو جاتا ہے۔ جو محدود ہیں وہی محدود ہوتے ہیں، جو عالمگیر ہیں وہ ہمیشہ سے عالمگیر رہیں گے۔ ایک مثال کو لے کے غم صاحب تھوڑا سا اور میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو۔ ایک قرآن کی آیت ہے، پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں تو بلکہ موٹیویشنل اسپیکرز بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی، والدین بزرگ بھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ بھائی پریشان نہ ہو، ہر انسان پہ آتی ہیں مشکلات، اور اس کے بعد تو بظاہر یہ ایک عام انسان کو بڑی جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ہمت دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں۔ لیکن جب مثلا آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس آیت کی جب تعبیر، تشریح، توضیح، وضاحت کریں گے تو بتائیں گے کہ یہ صحابہ کے ساتھ ایک خاص چیز کے بارے میں۔ تو اب پہلی چیز کے اندر ایک انسانوں کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، جیسے قرآن کی بات آج بھی اس سے متعلق ہو رہی ہے، آج بھی اللہ اس سے مخاطب ہے، اور آپ کی تعبیر میں جائیں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں تو پھر محدود ہو گئی بات۔ کہاں اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے یہ عالمگیر صداقت کے طور پر موجود ہے۔ ایسے میں دسیوں لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں، ساری زندگی میرے اپنے سامنے واقعات پیش آئے ہیں، یسر ہی میں رہے کبھی اسر پیش نہیں آیا، اور اسر ہی میں رہے کبھی یسر پیش نہیں آیا۔ یہ تو تجربے کے خلاف ہے، مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ کبھی کبھی ضرور ایسے ہو جاتا ہے، بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی زندگی میں نشے فراز ہوں گے، لیکن ایسے دسیوں لوگ میں نے خود دیکھے ہیں، بڑی غیر معمولی زندگی بسر کر رہے ہیں، نیک ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسا اسر ہے کہ بس مرے بھی تو اس وقت سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تو خود لوگوں کو قبروں میں اتارا ہے کہ جن کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس لیے یہ کوئی اللہ کا قانون ہے ہی نہیں، یہ تو در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت قریش نے جو صورتحال اس مشن کے لیے پیدا کر دی ہے اور آپ کے لیے پیدا کر دی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ عنقریب یہ عسر یا سختی، یہ تنگی، یہ یسر میں، آسانی میں بدل جائے گی۔ وہ بدلی، یعنی قرآن مجید میں اس کی پوری تاریخ ہے، یہاں تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مکی دور ہے جس میں لوگوں نے ستایا بھی ہے، انہوں نے گھیراؤ بھی کیا ہے، انہوں نے سب معاملات بھی کیے ہیں اور بہت تنگ کیا، یہاں تک کہ جان کے درپے ہو گئے، ہجرت کرنا پڑ گئی، صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور بہت سے واقعات پیش آئے۔ لیکن پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سلطان نصیر پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مہاجرین و انصار، مددگار، پھر متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، پھر یہ کہ آ گئی اللہ کی مدد، تو الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ وہ ساری داستان ہے جس کو اس جملے میں سمیٹ دیا گیا ہے، اس میں فکر کی کوئی بات نہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ جس تنگی میں اس وقت تم ہو، اس کے ساتھ ایک آسانی منتظر ہے، ایک آسانی منتظر ہے، گویا اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جب آسانی آئے گی تو اللہ اتنا دے گا کہ آپ نہال ہو جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ کے بارے میں آپ کی زندگی کے ایک نازک مرحلے پر پیشین گوئی ہے، اس کا کوئی عام قانون سے تعلق نہیں۔